بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلام پاک میں تو یہ ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ فرما دیں اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں۔ اس جیسی چیز پر لوگ خوشیاں منائیں، فبذالک، اس جیسی چیز پر فلیفرحوا، فرح کہتے ہیں خوشی کو، لوگ خوشیاں منائیں، جشن منائیں، هو خیر مما یجمعون۔ یہ خوشی منانا اور یہ جشن منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کہیں کہیں خوشی منانا جو ہے بڑی خوشی کا سبب ہے۔ عید کی آپ خوشی مناتے ہو، اس پر ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا ثواب۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہو، ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مرحبا کہتے ہو، ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے آپ جمعہ کے دن ہجوم کر کے مسجدوں میں پہنچتے ہو اور خوشی مناتے ہو، جشن مناتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، آپ کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ عمرہ کرتے ہو، اور خوشی مناتے ہو اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہو، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی، ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ نہیں تو لوگ چپ چاپ چلے جائیں۔ حج کرتے ہو، خوشی مناتے ہو، آتے جاتے دونوں موقع پر مبارکباد دیتے ہو، مبارکباد لیتے ہو، دعا دیتے ہیں، آپ دعا لیتے ہیں، ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو جب آپ ایک جائز خوشی مناتے ہیں آپ کو ثواب تو ملتا ہی ہے، اور ان کی جائز خوشی میں آپ شریک ہو جائیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ کیا حضور کی آمد سے بڑھ کر کے بھی کوئی خوشی ہے؟ جشن آمد رسول سے بڑی بھی کوئی خوشی ہے؟ یہ زمین بھی نہیں ہوتی، آسمان بھی نہیں ہوتا، جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مینا بھی نہیں ہوتا، یہ عرفات بھی نہیں ہوتا، یہ مزدلفہ بھی نہیں ہوتا، یہ انبیاء بھی نہیں ہوتے، رسول بھی نہیں ہوتے، اولیاء بھی نہیں ہوتے، شہداء بھی نہیں ہوتے، صدیقین بھی نہیں ہوتے۔ یہ دونوں جہاں اور اس کی بہاریں کچھ نہیں ہوتی۔
اگر حضور نہ ہو۔ یہ کائنات تو انہی کے لیے بنائی گئی، جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بڑے مزے سے فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہاں ہوتا؟ یہ خانہ کعبہ کہاں ہوتا؟ ارے یہ زمین آسمان ہی نہیں ہوتی اگر حضور نہ ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک و اردین وجود میں نہیں آتے۔ تو جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی، کیا ان کا جشن نہ منایا جائے؟ یہاں قدرت کہتی ہے جب میرا فضل دیکھو کہ تم پر ہو رہا ہے تو خوشی مناؤ، جب میری رحمت دیکھو تو خوشی مناؤ۔ یہاں حکم ہے۔ تو جب وہ آنے والا آ رہا ہے اور خدا کا سب سے بڑا فضل ہو کے آ رہا ہے اور خدا کی سب سے بڑی رحمت ہو کے آ رہا، اسی لیے تو فضل والے اور رحمت والے جو رحمت بانٹتے تھے ان کا تذکرہ کرنا۔ تو کیا اس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے؟ وہ فضل اللہ کا جو حضور کی صورت میں ہوا، اور وہ رحمت کہ آپ رحمت للعالمین ہو کے آئے، اتنی بڑی ہے کہ جتنی خوشی مناؤ کم ہے، لیکن خوشی منمانی نہیں، جیسے غم منمانا نہیں۔ اگر ہم اتنا کہہ کے گزر جائیں خوشی مناؤ، پھر تو ریکارڈنگ شروع، آرکیسٹرا شروع، ڈھول اور دھماکہ شروع، آتش بازی شروع۔ وہ خوشی نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہو، خوشی وہ ہے جسے شریعت کہتی ہے۔ آپ نے منمانی خوشی شروع کر دی، وہ خوشی نہیں ہے۔ جسے حضور کہیں خوشی، وہ خوشی ہے، خوشی وہ ہے جسے حضور نے دیا ہے۔ تو حضور کی آمد کے لیے خوشی بھی اس طرح سے مناؤ کہ اللہ خوش ہو اور اس کا رسول خوش ہو۔ خوشی تو زمین آسمان نے بھی منائی تھی، چراغاں تو دونوں جہاں میں ہوا تھا، آپ کی آمد کے جھنڈے دونوں جہاں میں لہرائے گئے تھے، سب کچھ ہوا تھا اور لہرایا جا رہا ہوں، لیکن بس جائز خوشی مناؤ جس کا فائدہ تمہیں بھی پہنچے اور اس امت کو بھی پہنچے، وہ خوشی مناؤ۔ دنیا دیکھتی رہتی کہ اپنے نبی کا جشن کس طرح سے مناؤ۔ تم جشن منانے ہی میں دنیا کو کیوں نہیں پیغام دیتے کہ ہمارا پیغمبر امن ہے؟ امن ان کی وجہ سے ہوا، پیغمبر سلام ہے، وہ صلح و سلامتی کا پیغام۔ یہ جلوس کیوں نہیں بتاتا آپ کا؟ ہم کیوں بتانے جائیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارا جلوس بتائے کہ ہم کیا ہیں، ہم کس پیغمبر کا جشن منا رہے ہیں۔ مشک کو کہاں ضرورت پڑی کبھی کہ مشک بتائے کہ ہم مشک ہیں؟ اور عشق کو کہاں ضرورت پڑی کہ بتائے وہ عشق ہے؟ عشق خود بتاتا ہے
کہ عشق ہے، تو پھر عشق مصطفی کیسے چھپے گا؟ اس کی خوشبو سارے جہاں میں پھیلے گی، حضور کی محبت کیسے چھپے گی؟ یہ ہر محبت کے اوپر ہے، کوئی محبت اس کے اوپر ہے ہی نہیں، کوئی عشق اس کے اوپر ہے ہی نہیں، لہذا یہ نہیں چھپتا ہے۔ وقار سے نکلو، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نکلو، بس دنیا دیکھتی رہے کہ تم کیا کرتے ہو، پھر کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، جو بارے قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کا بوجھ اٹھا دو، جو بے جگہ ہیں انہیں جگہ دے دو، جو بے سایہ ہیں ان کو سایہ دے دو، جو بے امان ہیں بے امان ہیں ان کو امان دے دو، جو قید بند میں ہے مخلصی دے دو، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، اور کہو کہ حضور اسی لیے آئے تھے تاکہ غریبوں کے درد کا درما کر۔ حضور فرماتے بھی تھے کہ مجھے ڈھونڈنا ہی تو غریبوں میں ڈھونڈ لیا کرو۔ میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، سب زیادہ نہیں، کہ جائز خوشی مناؤ، یہ وہ خوشی ہے کہ بہرحال قبول ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا کرم چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا کرم چاہے قبول کرے نہ کرے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، ہے نا یہی؟ ارے جبھی تو روتے رہتے ہیں، کسی کو یقین ہے کہ سب قبول ہو جاتا ہے؟ نو، چاہے تو رد کرے چاہے، لیکن میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضور کی خوشی منانا ایسی نیکی ہے کہ یہ قبول ہو کے ہی رہتی ہے۔ یہی یہ خوشی ہے کہ یہ قبول ہو کے ہی رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابو لہب جیسے کافر کے لیے کہ جب آپ گزرتے تھے یہ پتھر مارتا تھا، خاک اڑاتا تھا، اور کہتا تھا یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، ان کی بات نہ سنو، لیکن چونکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے اسے ہر سمار کو جہنم میں بھی پانی مل جاتا ہے۔ اگر ابو لہب کو حضور کی میلاد کی خوشی منانا کام آ گیا تو ایمان والوں کو نہیں آئے گا؟ بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ تو یہی وہ خوشی ہے، یہی وہ نیکی کی کامت، لیکن جائز طریقے سے مناؤ۔ دنیا خود فیصلہ کرے کہ کیا خوشی منانے کا ڈھب ہے اس قوم کو، کیا غم منانے کا، کوئی اپنی طرف سے کام مت کرو۔ تو ہر آدمی یہ خوشی ضرور منائے، لیکن جائز خوشی ہو، اس میں اس طرف بھی آپ جائیے جس میں گردنیں آزاد کرنی ہو، گھر بسانا ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہو، بیواؤں کی خبر گیری کرنی ہو، بے سہارا لوگوں کو سہارا کرنا، جو روتے ہوئے ہوں ان کو چپ کرانا، اور جو بہت ہنس رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانا ہے کہ تھوڑا ہنسی کچھ کم کرو، یہ زیادہ ہنسی اچھی نہیں، بے وقت۔ تو اس طریقے سے آپ کریں گے انشاءاللہ یہ سب قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔